अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के मज़मून इस्लामियात का टॉपिक बाब सौम सीरत तैयबा, सबक का नाम खुल्के अजीम प्लस सब्र व तहम्मुल को डिस्कस करेंगे। ओके, ओपन योर बुक्स, ओपन योर बुक पेज 15, टॉपिक सीरत तैयबा। सीरत तैयबा से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और उनके तौर तरीके, तर्ज अमल, उनके ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके या तर्ज अमल। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के गुरगज़ीदा बंदे से मुराद अल्लाह के मुंतखब किए हुए, अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह के पैगंबर, नबी और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक कामिल इंसान की ज़िंदगी है, एक मुकम्मल इंसान की ज़िंदगी है, जो हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन नमूना है, एक एग्जाम्पल है हमारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कि अगर हमें ज़िंदगी में कहीं कोई दुश्वारी होती है तो हम आपकी हयात तैयबा का मुतालिया करके उस दुश्वारी को ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरतुल अहज़ाब की आयत 21। तर्जुमा, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। यानी दुनिया में अगर तुम कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हो जिससे तुम्हारी दुनिया भी आबाद रहे और आखिरत की कामयाबी की ज़मानत भी मिले, तो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने और उनके उसवे हसना को अपनाने की कोशिश करो। अगले सबक में हमारे पास इसकी बहुत सी मिसालें हैं। लिख करते हैं, खुल्के अजीम टॉपिक है हमारे पास। खुल्के अजीम यानी अच्छा इखलाक। क्या मुराद है खुल्के अजीम? अच्छा इखलाक। दावत देने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो बुलंद इखलाक और रहीम व शफीक हो। दावत देने से क्या मुराद? यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का काम स्टार्ट किया तो क्या था? आपका इखलाक बहुत बुलंद था और रहीम व शफीक थे। आपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा बर्ताव किया। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत रहीम व शफीक बनाया और इस बात की गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के लिहाज से सबसे बुलंद हैं। इखलाक के लिहाज से कोई ऐसी खूबी ना थी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद ना हो। अरशाद वानी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल-अंबिया 107 की आयत है। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तमाम जहानों से मुराद पहले जो पैगंबर या रसूल आते थे वो एक मखसूस उम्मत पर आते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा। अफू दरगुजर, क्या टॉपिक है नेक्स्ट हमारे पास? अफू दरगुजर। क्या होता है मीनिंग अफू दरगुजर? दूसरों की गलतियों को माफ करना, इग्नोर करना। क्या मिसाल है यहाँ? एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरऊब होकर तलवार इसके हाथ से गिर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उठाई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कत्ल कर सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे माफ फरमा दिया। यहाँ पर क्या है? एक आदमी जो नाउज़ुबिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब सामने आता है तो आपसे मुतासिर होकर तलवार इससे हाथ से गिर जाती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तलवार उठाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको कत्ल कर सकते थे, लेकिन क्या है? आपने उनको कत्ल ना किया बल्कि उन्हें माफ कर दिया है। माफ करना क्या है? अफू दरगुजर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह
مسلمان ہو گیا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ چچا کے قاتل تھے، وہ مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہ دی فتح مکہ کے موقع پر، بلکہ اسے سچے دل سے معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک شخص کا قرض تھا۔ ایک دن آ کر وہ بہت سختی کے ساتھ مطالبہ کرنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اتنا زور دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہوگی۔ یعنی کیا کیا اس مستاق نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو اپنی طرف کھینچا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سرخ ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، صحابہ کرام غصے سے آگے بڑھے کہ اس نے کیا گستاخی کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کو اشارے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ اسے ایسا کرنے کا حق ہے، اسے ایسا کرنے کا حق ہے۔ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور حسن سلوک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سورۃ آل عمران کی 159 آیت۔ ترجمہ، بس اللہ کی رحمت کے سبب سے تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، یعنی اللہ کی رحمت سے تم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہوئے، اور اگر تم مزاج کے اکھڑے اور دل کے سخت ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے۔ منتشر ہو جانا، تقسیم ہو جانا، دور چلے جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم دل، نرم دل بنایا، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے متاثر ہو کر جو اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمارے پاس ہیں۔ فتح مکہ کی بہت بڑی مثال ہے کہ جب سب دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے اور سب خوف سے ڈرے ہوئے تھے کہ نہ جانے آج ہمارے ساتھ رسول خدا کیا سلوک کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر کے عفو درگزر کی ایک بہت عمدہ مثال قائم کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر سب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ان کی خیر نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، یا ابو سفیان کے گھر، جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس ابو سفیان کے گھر یا بیت اللہ میں پناہ لے لے، وہ امن میں ہوگا۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، پھر آپ نے ان کو اتنی فضیلت دی کہ کیا فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر یا بیت اللہ میں پناہ لے لے وہ امن میں ہوگا۔ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یعنی جب فتح مکہ کا وقت آیا، وہ سب کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آج ان سے کیا رسول خدا بدلہ لینے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں پر رحم فرماتے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بہت شفقانہ تھا۔ کیا ہے ٹاپک ہے ہمارے پاس؟ جانوروں پر شفقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت انسانوں تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی رحمت و شفقت کا معاملہ فرماتے۔ اسلام سے پہلے جو عرب کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا جانوروں کے ساتھ ظلم بہت عام بات تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ زندہ جانور کا گوشت نکال لیتے تھے، اس کو پکا کر کھا جاتے تھے۔ زندہ جانور کا ایک پیس ان کے جسم سے نکال لیتے اور اس کو پکا کے کھا جاتے۔ کس قدر تکلیف دہ بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ چنانچہ ایک صحابی نے جب کسی پرندے کے بچے کو اٹھایا اور وہ شور مچانے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس پرندے کے بچوں کو اٹھا کر بے قرار کیا ہے؟ اس پر اس صحابی نے بچے لا کر ادھر رکھ دیے، جس کے بعد اس پرندے کو قرار آ گیا۔ ایک دفعہ ایک اونٹ والے کو اس کے اونٹ کے بارے میں نرمی کرنے، کافی خوراک دینے اور طاقت کے مطابق بار لادنے کا حکم دیا۔ طاقت کے مطابق اس پر وزن لادنے کا حکم دیا۔ کیا ہوا کہ وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بلبلانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس سے نرمی، اس کو کافی خوراک اور طاقت کے مطابق اس پر بار لا دو، اور اس جانوروں کے معاملے میں اللہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। बच्चों से प्यार। नेक्स्ट टॉपिक। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हा का बोसा लिया। एक बदू इकरा बिन हाबिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था। बोला, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने कभी इनमें से किसी से प्यार नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ देखकर फरमाया, मल्ला यरहम ला युरहम, जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हजरत अनस रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने 10 साल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मुझे किसी काम के लिए कहा, मैंने इनकार कर दिया। कुछ देर के बाद मैं बाहर खेलने के लिए चला गया। खेलने के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बाहर तशरीफ लाए, शफकत से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं खौफ से डर गया कि ना जाने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे डांटेंगे, मारेंगे, बट आपने ऐसा ना किया। आपने बहुत शफकत से फरमाया, बेटे अब आप जो काम कहा है वो जाकर कर लीजिए। तो मैं भागता हुआ गया, वो काम कर आया। इसी तरह फरमाया, जो शख्स हमारे छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। हदीस में भी है कि जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों का अदब ना करे वो हम में से नहीं, यानी वो मुसलमान नहीं। जी स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन? एक्सरसाइज 17 पेज पर क्वेश्चन आंसर और खाली जगह है, वो लेसन में से आप देखकर फिल करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पेज 18 पर सब्र व तहम्मुल। पेज 18 पर सब्र व तहम्मुल नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। क्या है सब्र व तहम्मुल से मुराद? सब्र के मायने अपने आप को काबू में रखना, अपने जज्बात को काबू में रखना। सब्र व तहम्मुल अरबी का लफ्ज है। इससे मुराद कि जब हमें कोई मुश्किलात पेश आती हैं तो क्या करना चाहिए, कोई तकलीफ होती है तो हमें उन्हें बर्दाश्त करना है, सब्र से काम लेना है, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना है, किसी बात पर साबित कदम रहना। यानी अगर हमें अल्लाह ताला ने मुश्किलात में सब्र करने की तलकीन की है, दुआ करने की तलकीन की है, तो हमें अल्लाह से मदद मांगनी है। ठीक है, कुरान पाक में सब्र के जो मायने मालूम होते हैं वो ये हैं। कुरान पाक भी जो सब्र के मायने हैं वो कौन से हैं? हर हाल में अपने आप को काबू में रखो, मुश्किलात का दिलेरी और बहादुरी से सामना करो और इस्लाम और मुल्क को दरपेश खतरात का जवामर्दी से मुकाबला करो। जवामर्दी से मुकाबला करो, शुजात से, बहादुरी से, हिम्मत से। कोई भी मुश्किल आती है हमें बहादुरी से, हिम्मत से काम करना है। इसके मायने ये भी हैं कि ईमान और नेकी पर कायम रहना और इनके फैलाने में अल्लाह ताला की रजा के लिए कोशिश करना। अल्लाह ताला इसके बारे में क्या फरमाते हैं कि भलाई और अच्छाई बराबर नहीं। अगर कोई बुराई करता है तो तुम्हें चाहिए तुम उसके साथ अच्छाई करो, सब्र से काम लो, उसके साथ अच्छाई करो। उसका फायदा क्या होगा? एक टाइम आएगा वो इंसान आपसे मुतासिर होकर आपके साथ अच्छाई करने पर मजबूर हो जाएगा। सब्र से मुताल्लिक कुरानी तालीमात। कुरान पाक ने सब्र का बयान बहुत अच्छे अंदाज में किया है। इरशाद है, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिन मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सूरतुल बकरा की आयत 155 to 156 है, जिसका तर्जुमा हम जरूर आजमाए जाएंगे। यानी अल्लाह ताला हमें नेमतें देकर भी आजमाता है, नेमतें लेकर भी आजमाता है, अच्छा वक्त भी देता है, बुरा वक्त भी देता है। क्या करता है? हमारी आजमाइश करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा। हम तुमको थोड़े से डर से और भूख और मालों, जानों और फलों के नुकसान से, यानी किससे आजमाएगा? थोड़े के डर से, भूख से, माल से, जानों से और फलों के नुकसान से।
اور خوشخبری دے دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کیا فرما رہے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو ان میں صبر کرنے والے ہیں، ہے یہاں لائن ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا میننگ کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ تمام آزمائشوں اور مشکلات میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس سے گلے شکوے نہ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ کیا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے ہم لوگ ڈس ہارٹ ہو کر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ کیوں نہ ہوا، ہم ڈس ہارٹ ہوئے ہوتے ہیں، بٹ ایسا نہیں کرنا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکر کرنا ہے کہ میں بھی اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی ہے، اے اللہ اپنی اس آزمائش کو، اس مصیبت کو ہم سے ٹال اور ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ دوسری آیت میں کیا ہے، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، سورۃ النحل کی آیت 42، ترجمہ، صبر کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، مایوس نہ ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، مگر اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صبر سے کام لینا ہے، اور محنت کے باوجود بھی اگر انسان کسی معاملے میں ناکام ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھنا اور خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ فرض کریں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار آپ اپنے ایگزام کے لیے محنت کرتے ہیں، کہیں آپ کے مارکس پوائنٹ میں کم ہو جاتے ہیں یا مارکس کم ہو جاتے ہیں تو آپ ڈس ہارٹ ہو کر بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے پڑھنا بھی نہیں ہے، ہماری پوزیشن بھی نہیں آتی ہے، ہمارے تو اچھے مارکس بھی نہیں آتے ہیں۔ نو، آپ نے اس وقت کو سمجھ کر اگلے وقت کو کی تیاری کرنی ہے کہ نیکسٹ ٹائم مجھے اس سے بہتر کر کے دکھانا ہے، اللہ میری مدد کرے گا، مجھے کامیابی ملے گی، میری پوزیشن بھی آئے گی۔ مگر اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور محنت کے باوجود بھی اگر انسان کسی معاملے میں ناکام ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھنا اور خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ بندہ نا امید نہ ہو بلکہ اپنی محنت جاری رکھے اور اس وقتی ناکامی کو اپنے مستقبل کے لیے کامیابی کا زینہ سمجھے۔ ایک مدر اپنے بچوں سے کس قدر پیار کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ وہ 70 ماؤں کے جتنا پیار کرنے والے ہیں، وہ اپنے بندے کو آزماتے ضرور ہیں، اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ڈس ہارٹ نہیں ہونا، نیکسٹ اسٹیپ کو کے لیے تیار رہنا ہے، نیکسٹ کامیابی کو کے لیے تیاری کرنی ہے، اترائے نہیں۔ یہ بھی صبر ہے کہ انسان خوشی اور خوشحالی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اترائے نہیں، ہمیں غرور و تکبر نہیں کرنا۔ فرض کریں ہمیں کامیابی مل جاتی ہے، ہمیں بہت اچھا عہدہ مل جاتا ہے، پوزیشن مل جاتی ہے، تو ہمیں غرور میں نہیں آنا، ہمیں شکر بجا لانا ہے۔ یہ بھی صبر ہے کہ انسان خوشی اور خوشحالی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ بسا اوقات لوگ خوشی اور خوشحالی میں قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں، یعنی خوشی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور غرور اور فخر و غرور کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ہر حالت میں خواہ وہ خوشی ہو یا پریشانی، تکلیف ہو یا صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ تحمل سے کیا مراد؟ تحمل کا لفظ اکثر و بیشتر صبر کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ برداشت کرنا، یعنی اپنے دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف، گستاخی، ضرر کو برداشت کرنا، ضرر، نقصان یا کوئی بھی دشمن اذیت پہنچاتا ہے تو اس کو برداشت کرنا، زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، مردانہ وار بہادری سے، شجاعت سے، ہمت سے اور مسلسل آگے بڑھنا تحمل کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت ایمان والوں کی صرف یہ ہے کہ وہ مصیبت اور مشکل میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، یعنی ایک سچا مسلمان مصیبت میں، آزمائش میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک اہم کام
کہ وہ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ اتنی بڑی آزمائش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس قدر اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی، لیکن اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں پورا کیا۔ اس کام کی تکمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، ہر قسم کی تکلیفوں سے کا سامنا کرنا پڑا، اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ شیخ ابی طالب کے مقاطع اسیری میں 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو مختلف قسم کی تکلیف اور فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام تھا شیخ ابی طالب، ایک پہاڑی گھاٹی کا نام ہے شیخ ابی طالب، جہاں 7 نبوی بمطابق ستمبر 615 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور بنو ہاشم نے پناہ لی، اور اتنے سال 3 سال تک پناہ لی۔ فاقے کشی کی کیا حالت تھی بھوک سے، کہ بھوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کی جڑیں وغیرہ چباتے، پیٹ پر کھجور کے تنے باندھتے، لیکن اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، صبر و تحمل سے کام لیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ نیکسٹ کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دین کی تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ نعوذ باللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دعوت دینا سٹارٹ کی تو انہوں نے کچھ اوباش لڑکوں کو، طائف کے لوگوں نے کچھ اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ خون اس قدر بہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دل سے ان کے لیے دعا کرتے رہے، نہ کوئی انہیں بد دعا دی اور نہ ہی اپنی تبلیغ سے پیچھے ہٹے۔ کیا آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش بھی کی، یعنی اس وقت وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی، تجویز دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کافروں کو، ان طائف کے لوگوں کو میں تباہ و برباد کر دوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ان کے حق میں دعا کی، اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے اور مجھے اور پہچانتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے بدر و حنین، احد و احزاب جنگوں کے نام، یعنی غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ احد، غزوہ احزاب میں دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا، یعنی جتنی بھی جنگیں ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر بہت ہمت، بہت شجاعت اور بہت دلیری سے مقابلہ کیا۔ احد میں، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے ان تمام تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ بھوک برداشت کر سکتے ہیں، 1 دن 2 دن مرنے والے ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہے ایک صبر کی عمدہ مثال کہ کیا بھوک سے جسم اپنے پیٹ پر پتھر باندھے لیکن اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنی جس کام کو ٹھان لیا، اسلام کی اشاعت کا کام تھا نا، ان سے پیچھے ہٹ جاتے کہ میں اتنی تکالیف کو کیوں برداشت کروں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کر کے آگے بڑھیں، زندگی گزاریں۔ کوئی کنفیوژن اسٹوڈنٹس، کسی ورڈز لائن کی سمجھ نہ آئی ہو؟ جی نیکسٹ پیج 20 پر آپ کے فل ان دی بلینکس آف کوسچن آنسر ہیں۔ فل ان دی بلینکس آپ
चैप्टर से रीड करके फिल करेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, नाज़िल कुरान में सूरतुल फजर की हमने 1 से 10 आयत पहले रीड की थी, बुलंद खानी की थी, आपके पास होमवर्क भी था। आज नेक्स्ट आयत हम 11 से 20 करेंगे। ओपन योर बुक पेज 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना तग़ौ फिल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब इन्न रब्बका लबिल मिरसाद फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमा फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन व अम्मा इज़ा मब्तलहु फ़क़दरा अलैहि रिज़्क़ा फ़यक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहादून अला तआमिल मिस्कीन व तअकुलून तुरास अकलन लम्मन व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स होमवर्क आपके पास सबक मुल्क अजीम और सब्र तहम्मुल के मश्की सवालात मुकम्मल प्लस सूरतुल फज्र आयत 11 का 20 याद करनी है। ओके ये स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या था? बात सुन खुल्के सीरत तैयबा। सबक का नाम खुल्के अजीम प्लस सब्र तहम्मुल। क्या पढ़ा हमने? इखलाक क्या है, अच्छे तरीके से बात करने का तरीका इखलाक है। अफू दरगुज़र क्या है? दूसरों की गलतियों को माफ करना। इसमें हमने बहुत सी मिसालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में रीड की। जानवरों पर शफकत, ना सिर्फ इंसानों पर शफकत करनी है बल्कि जानवरों के साथ भी हमारा बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। बच्चों से प्यार, छोटे क्या हैं बड़ों से सीखते हैं, वो उनका नॉलेज बड़ों के लेवल के मुताबिक नहीं होता, तो हमें बच्चों की गलतियों को इग्नोर करके उनके साथ शफकत से पेश आना है। नेक्स्ट टॉपिक सब्र तहम्मुल से मुराद क्या है? सब्र तहम्मुल से मुराद बर्दाश्त करना, किसी भी मुसीबत आफत या आजमाइश को सब्र से बर्दाश्त करना सब्र तहम्मुल कहलाता है। सब्र से मुतालिक पुरानी तालीमात क्या रीड की हमने? सब्र से मुतालिक के जो लोग सब्र करने वाले हैं, क्या कुरान मजीद में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि उनको खुशखबरी सुना दो। वो क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह ही की हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। उसवे रसूल से रहनुमाई यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से हमें बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं। ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे हुनैन, ग़ज़वे खंदक, ऐसी मिसालें हैं जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेल्प करती हैं। हमें किस तरह तकलीफ को बर्दाश्त करना है, सब्र से काम लेना है और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी रखना है। ओके स्टूडेंट्स,